لرننگ آپ پیدا ہونے کے ساتھ سے قبر تک کرتے ہیں. وہ اٹس ناٹ اونلی دا آپ جسٹ یو آر ان دا کلاسز اور ویئر ایور، بٹ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں. میں تو یقین کریں، میں تو ایک کلرک سے بھی سیکھتی ہوں. میں بلاتی ہوں کہ اچھا یہ ہے تو بتائیں یہ کیا ہے. میں ایک ترخان سے بھی سیکھتی ہوں. ہمارے گھر میں کام کرنے آتا ہے تو میں اسے پوچھتی ہوں اچھا اس طرح کرنا ہے تو کیا ہے. میں ایک الیکٹریشین سے بھی سیکھتی ہوں. اور اب دس از دا ٹائم کہ ہمیں اس تمام چیزوں کے ساتھ اسکلڈ ٹیچرز چاہیے. اسکلڈ یعنی وہ ہر چیز سے، جیسے ایک انہوں نے کہا نا کہ بڑا اچھی سجیشن تھی ان کی کہ ہمیں ٹریننگ نہیں ہے. وہ میں آپ کو پھر بعد میں اس بارے میں بتاؤں گی جو ہمارا بی ایس کے بارے میں. تو یہ کیا ہے جو آج آپ کو دیا جا رہا ہے؟ اسکل کیا جا رہا ہے آپ کو، تاکہ آپ کے پاس علم بھی ہوگا، آپ کے پاس بہترین چیزیں ہوں گی. لیکن ہم ایک دوسرے سے سیکھ کے پھر اتنے اچھے ٹیچرز جو آپ کو دے رہے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ انہوں نے ویڈیو دکھائی. ایٹ لیسٹ آپ کے چیف گیسٹ کو یا جس بھی گیسٹ کو جو بھی آتا ہے آپ کے اس میں، تو اس کو یہ پتہ تو چلتا ہے کہ آپ نے پچھلے کتنے دن کس طرح گزارے اور کون کون لوگ آئے اور کیا کیا آپ نے سیکھا. تو جو لوگ میں دیکھ رہی تھی اس میں سے بہت سے کچھ لوگ تو بہت بہترین لوگ تھے جو انہوں نے آپ کو جو ہے لیکچرز دیے ہیں. آپ لوگ ہمارا ایسٹ ہیں، اینڈ اسپیشلی دا ینگ ٹیچرز. میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہی ہوں، شائننگ، مطلب زبردست فریش فیسز، انٹیلیجنٹ، وانٹ ٹو لرن. تو یہ چیز تو ہے اور آپ کو انفارچونیٹلی اس طرح سے موقع نہیں ملتے، لیکن اب ملنے شروع ہو رہے ہیں. تو آپ ان ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں اور زندگی میں ایم کر لیں کہ یہ بہت یقین کریں اسلامی لحاظ سے، بیکاز وی آر مسلم، کہ جو بھی جاب ہے لیکن خاص ٹیچنگ کی، تو یہ تو ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہر لحاظ سے کہ ہم اگر کلاس میں جاتے ہیں تو ہم اپنا کتنا حق ادا کرتے ہیں. کیا ہم نے اسی طرح پریپریشن کی جیسے سمرو صاحب نے کہا؟ کیا ہم ٹائم پہ جا رہے ہیں یا ہم ایسے ہی کیجول لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کلاس ہے، جانا ہے، کیا کرنا ہے، بس جسٹ فار دا پے. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں آپ پلیز رکھیں. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کو، ناٹ ایز اے منسٹر بٹ ایز اے سسٹر، ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی، کہ اگر دنیا اپنے ٹیچرز کو عزت دیتی ہے تو اس میں بہت سا کردار ٹیچرز کا اپنا کریکٹر ہے جو اس کو دیتی ہے. آپ نے بہت مثالیں سنی ہوں گی کہ جج آیا، اس کا ٹیچر تھا، جج بیٹھا ہوا تھا، وہ لیٹ ہو گیا، اس کو جرمانہ ہونا تھا. اس نے کہا آپ کون؟ اس نے کہا میں ٹیچر. اینڈ ہی اسٹوڈ اینڈ ہی، اور جو اس نے اس کے لکھا یہ سچا واقعہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا ٹیچر تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دا ورلڈ از ریڈی ٹو گیو یو دا رسپیکٹ اینڈ دے آر گیونگ یو دا رسپیکٹ. لیکن آپ نے اپنے طور پہ بھی اس طرح کے مثالی ٹیچرز بننا ہے کہ آپ دنیا جو ہے آپ کی طرف آئے اور آپ کو دیکھے. ٹریننگ از دا مسٹ. میں نے آتے ہی سمرو صاحب کو بھی کہا، میں نے سیکرٹری صاحب کو بھی کہا کہ مجھے سیکرٹری، اور ہم نے پیسہ رکھا ہے اس کے لیے. یہ واحد چیز ہے جو ہائر ایجوکیشن میں سب سے زیادہ کہ میں نے ٹریننگ کے لیے پیسہ رکھا ہے کہ جی ان کو دیں. اور یہ جو آپ بی ایس کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم پورا پی سی 1 بنا کے اب اس کو فوری طور پہ کرنے جا رہے ہیں. سمرو صاحب اس پہ ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، کیونکہ اس شوڈ ناٹ بی لیٹ، اور وہ چیزیں ذرا تیزی سے ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اسکیمیں جو ہیں پی ایچ ڈی پی سے نکل جائیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اس سوچ کو اپنا لیا، یو آر یوتھ اینڈ اٹس ناٹ اونلی ورڈس، یو آر بیک بون آف دا کنٹری. آپ لوگوں نے ہماری جگہ سنبھالی، آپ لوگوں نے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے. گورنمنٹ جو آپ کی پاکستان کی جو معیشت ہے آپ کے سامنے ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. فیڈرل میں کتنے جو ہے ڈپارٹمنٹس بند کر دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، ہم سن رہے ہیں. یہ کوئی خوشی سے کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی. دس از اے چیلنج فار اس، چاہے وہ فیڈرل میں ہے، چاہے بلوچستان میں ہے، چاہے کسی بھی صوبے میں ہے. اس کی وجوہات ہیں. جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں. صاف سی 2 جملوں میں آپ کو بات کروں. مثال خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو قرضے کی ضرورت پڑتی ہو، کسی سے مانگنے جاتا ہے تو شرطیں وہ لگاتا ہے جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے. اگر ذاتی طور پہ بھی 2 لوگ آپس میں قرضہ دے رہے ہیں تو اس طرح کی سچویشن ہے. دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنے استاد کو اتنا زیادہ اس کی سیلری کروں کہ
وہ اسکول سے بھی آنے یا کالج یا یونیورسٹی سے آنے کے بعد 10 دفعہ سوچے کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، اتنا وہ معاشی طور پہ سکون میں ہوں. دس از مائی وش کہ میں یہ چاہتی ہوں، کیونکہ جب تک آپ لوگ ذہنی طور پہ پیسفلی نہیں ہوں گے آپ اس طرح سے وہ نہیں کرتے. دس از فیکٹ اینڈ دس از مینی ادرس ڈپارٹمنٹ آلسو. لیکن انفارچونیٹلی دا سچویشن از ناٹ سو مچ کہ جب بھی آپ چیزوں کو ایک اوپن مائنڈ سے دیکھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ لاء میں یہ دیکھا ہے کہ جب آپ چیزوں کو بہت ایک کیا کہنا چاہیے، ایک کریٹیکل اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کی بات کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. آپ صبح 8:30 بجے آئی واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا کورٹ. 8:15 بجے ہم ہوتے تھے، 8:30 پہ کورٹ شروع ہو جاتے تھے. بہت کہتے ہیں نا، منزلیں بہت ہیں جس تک ہم نے پہنچنا ہے. صرف سنسیریٹی اور اپنے ملک سے اور اپنے پروفیشن سے لو کی ضرورت ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مارل سپورٹ از وتھ یو. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد. آپ لوگ اس چیز کو کنٹینیو کریں. آپ نے جو سیکھا ہے آگے اپنے کالجز میں باقی لوگوں کو سکھائیں، والنٹریلی، یعنی والنٹری سکھائیں. اور میں بلکہ سومرو صاحب کہوں گی کہ اس سلسلے کو یہاں روکنے کے بجائے آپ کالجز کے جو پرنسپلس ہیں ان کو بتائیں کہ ان سے مدد لیں اور باقی ٹیچرس کو وہ ٹریننگ. تھینک یو. فرسٹ آف آل یعنی جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے سبجیکٹ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، تو آپ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر یو ہیو اے وارم افیکشن ٹوورڈ یور اسٹوڈنٹس. اگر آپ کے یہ فیلنگز ہیں تو یو آر اے گڈ ٹیچر، یو مے بی اے گڈ ٹیچر. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کلاس میں بھی شاید نہیں جائیں گے. آپ کے وہ ٹوٹا ہوا دل یا آپ کی اگر کہ انٹرسٹ اور ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی افیکشن نہیں، آپ کے ساتھ کوئی جوش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، پیشن نہیں، تو آپ ٹیچر شاید اچھے نہیں بن سکیں. آپ کو نے ٹائم کی بات کی، ہم نے بھی سیکھا ہے. ابھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں نے اپنی سروس لائف میں کبھی بھی کلاس میں 5 منٹ لیٹ نہیں گیا، چاہے موسیٰ کالج ہو، چاہے ڈیرہ بگٹی ہو، چاہے ڈگری کالج کوئٹہ ہو. ہم 5 منٹ پہلے اپنے کلاس روم کی طرف موو کر جاتے تھے تاکہ اسٹوڈنٹس اپنے کلاس روم سے باہر نہیں نکلیں. ٹائم از میٹر. آپ اگر یہ وقت ہمارے لیے بہت ٹائم ہے، اس اسٹوڈنٹ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر دوسری ایک ٹپ ہے آپ کے لیے، اگر آپ مینٹلی یا فزیکلی فٹ نہیں ہیں، آپ ڈسٹرب ہیں، آپ کی تیاری نہیں ہے، دین اٹس اوکے. پھر آپ کو کلاس میں نہیں جانا چاہیے، کالج میں نہیں جائیں، ریسٹ کریں. آپ اپنی اس اسٹریس کو، اپنے ڈسٹربنس کو وہاں پر اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر نہیں کریں. یہ چیز ایز اے ٹیچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، آپ کی تیاری نہیں ہے، تو اس دن کلاس میں کبھی نہیں جائیں. اگر آپ کے ویل پلان لیکچر ہے تو آپ تیار ہوں، تو آپ دیکھیں اس میں آپ انتظار کریں گے کہ میرا ٹائم ہے اور میں جاؤں، یہ اپنی نالج جو ہے ٹرانسفر کر دوں. اور اس کے اگر آپ نے اچھا لیکچر دیا تو اس کی بھی ایک پہچان ہے، آپ تھکیں گے نہیں، آپ فریش ہو جائیں گے. اس کی پہچان یہ کہ جب آپ لیکچر دے کر نکلیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ میں فریش ہو گیا ہوں، آپ سے کوئی بوجھ اتر گیا. اگر آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، اٹ مینز میں نے اپنا لیکچر صحیح ڈیلیور نہیں کیا. یہ وہ چیزیں ہم آپ سے ایک صرف ایز اے ٹیچر میں گائیڈ کراتا ہے. اس کے بعد میڈم خود بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کے ایشوز بھی سنے. جہاں تک وہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل اس میں ہونا چاہیے، یعنی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. ٹیچرز کو نہ صرف معاشرے میں وہ مقام ہو، لیکن اس کی مالی وسائل بھی اتنے ہوں کہ وہ اپنے چیز جو ہے وہ اپنے جو اس کی ساری توجہ جو ہے ٹیچنگ کی طرف ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ نے بی ایس کی ٹریننگ کی بات کی ہے، تو میڈم اس میں خود شیئر کریں گی کہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت جلد ہم بی ایس لیول کے ٹیچنگ ٹریننگ بھی لانچ کرنے جائیں. میڈم کے اس میں کافی انٹرسٹ ہے، سیکٹری ایجوکیشن کی انٹرسٹ ہے، تو ہم اس میں بھی بہت سے ہم مینجمنٹ کی اور ٹیچنگ کی ٹریننگز بھی ارینج کریں گے. آپ کی سجیشن، آپ کا یہاں پر آنا، آپ کی سب ویلکم. بہت اچھا لگا آپ سے ٹائم، ہم آپ سے ملتے رہیں گے. آپ کے ساتھ ایک ہمارا اور وزٹ بھی ہوتا ہے.
2-3 مہینے کے بعد ہم فالو اپ وزٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو یہاں سے سیکھ کر گئے ہیں تو واقعی وہاں پر آپ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں یا نہیں. First of all, it is a very positive step that PECT or Education Ministry has initiated to train the teachers. It is, of course, in every part of the world, and it is also in here. So we enjoyed a lot. It was wonderful, not by my opinion only, by the class, as a class representative on the behalf of them. So we had very good atmosphere. We had a lot of discussions, positive discussions, and also about the problems, the issues, their solutions. We had a lot of interaction about different aspects of things. And the resource persons were especially well-mannered, well-behaved, and also they had a grasp on their subject or whatever topic they had been given. So they not only gave us information in a unique way, but also enlightened our minds and also gave us new paths and new ways and new thinking orders as well. So we learned new methods of teaching, especially because this was SLO based, that we have to go for student learning objectives. Interaction, communication, and also goal setting and career counseling. This was all the main, in brief, I am just discussing it. There is a lot of detail behind that, and there are different sessions. So, of course, everything cannot be discussed. The first thing that I asked my colleagues and classmates in here, so they had that, وہ ایک حدیث میں بھی ہے غالباً کہ مزدور کا جو مواخذہ ہے وہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانا چاہیے. تو انہوں نے یہ گلہ کیا کہ ہم دور دراز علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر ہم رہتے ہیں, ہمیں وہ ہے, لیکن جو ہمارے پیسوں کا قصہ ہے وہ تھوڑا ٹھال مٹھول ڈیلے وغیرہ کا شکار ہیں. تو پیکٹ کی اتھارٹی سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اسموتھ وے سے اگر کیا جائے. We availed this opportunity and they provided a very cooperative environment for us. Along with cooperation, they make available many intellectuals and resource persons for the lectures, and that we found new insights among those lectures. Along with this, those lectures were based on SLO, which was a new concept for us. We were not aware about the SLO, that what actually SLO is. And through this training, we were able to understand the concept of SLO that will be introduced in our classrooms, that we will make use of that concept in our lectures. Along with this, as our colleague Zabiullah explained many of the things, and few are left for me. یہاں پہ کچھ چیزوں کی بہت اچھی چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملیں، جیسے کہ ریسورس پرسنس تھے. ایک پینل ڈسکشن تھا جس میں ایتھیکل اینڈ مورل ڈیولپمنٹ پہ، جو شاید اس سے پہلے ہمیں نہ پڑھایا گیا ہو ٹیچرس کے لیے، اینڈ دیٹ واز مینڈیٹری اینڈ نیسیسری فار دا ٹیچرس. اس کے ساتھ ساتھ کریکولم پہ ہمیں ایک ڈیٹیلڈ لیکچر دیا گیا، دیٹ واز اے نیسیسری سبجیکٹ فار دا ٹیچرز ایز ویل. ساتھ میں کچھ شارٹ کمنگس تھی، لائک واز لیسن پلاننگ ایک اہم ایشو ہے، جو اس کے لیے کوئی اسپیشلی کسی ایجوکیشنسٹ کو بلایا جاتا تو بہتر ہوتا، وہ مزید امپروو ہوتا.